غزہ میں جنگ بندی پر عمل آج صبح 11:30 بجے سے شروع ہوگا۔ جنگ بندی کے مخالف انتہا پسند سیونی وزیر بین گوئر مستعفی۔ جنگ بندی کے آغاز سے قبل اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 33 بچوں سمیت 122 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب میں کہا، جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ہزاروں خواتین اور بچوں سمیت 47,899 فلسطینی شہید اور 1,10,000 سے زائد زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے 2 سربراہوں اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کو یکے بعد دیگرے تہران اور غزہ میں، جبکہ حزب اللہ کے سربراہان حسن نصر اللہ کو بیروت میں شہید کیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارش سے سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، زیارت، کوسک ٹاپ، خواجہ عمران، خانو زئی، کان مہتزئی، مسلم باغ اور توبہ چکزئی میں برف کی چادر بچھ گئی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر ہلکی برف باری، چمن شاہراہ پر برف باری کے باوجود ٹریفک رواں دواں، مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ برف باری سے پہلے کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ نوکنڈی اور دالبدین میں بھی بادل برس پڑے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی یخ بستہ ہوائیں چل پڑی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کا سارم آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ پاور ہاؤس چورنگی پر سارم کی نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سارم کی لاش گزشتہ روز اپارٹمنٹ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے ملی۔ بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا۔ گزشتہ صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی۔ والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی۔ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا۔ تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سارم کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات سامنے آئے ہیں۔ بھائی کو لا دو نا انکل کوئی بھی نہیں لگا۔ گورنر سے ہماری درخواست ہے، بلاول سے ہے، آپ پلیز ہمارے بچے بازیاب کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن سے میرے بچہ لاپتہ ہے، 4تھا دن اسٹارٹ ہو گیا۔ 5 روز گزر گئے، کراچی پولیس گارڈن ویسٹ سے اغوا 2 بچوں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ نامعلوم مرد اور خاتون بچوں کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی موجود۔ پولیس کی جانب سے گارڈن اور اطراف میں سرچ آپریشن، ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی کام جاری رکھنے کا دعویٰ۔ علیان اور علی رضا کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ پولیس کی غم سے نڈھال والدین کو تسلی۔ ہمارا بچہ چلا گیا، تم سیاست چمکانے آ گئے۔ MQM کے رکن صدر اسمبلی کو سارم کے گھر جانا مہنگا پڑ گیا۔ خواتین نے MP عبدالوسیم کو گھیر لیا، کہا بچہ اپارٹمنٹ میں تھا اور پولیس رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی۔ خواتین کا غصہ دیکھ کر MPA چلتے بنے۔ مشتعل خواتین نے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لگایا بچے کے قتل میں یونین کے لوگ ملوث ہیں۔ کراچی پولیس کی تحقیقات پر سوالات اٹھ گئے۔ پولیس نے ٹینک ٹھیک سے چیک کیوں نہ کیا؟ اتنے دنوں میں فلیٹ انتظامیہ نے ایک بھی بار پانی کے ٹینک کو چیک نہیں کیا۔ فروری کو تو ہم ضرور بنائیں گے، کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے، کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان. سابق اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی. ہم اپنے تحفظات کو پیچھے رکھ کر ملک کے لیے مذاکرات میں بیٹھیں گے. پی ٹی آئی کی اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف ہوگی. وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے بانی نے علی امین گنڈا پور کو ہدایات جاری کر دی. 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے. یوم سیاہ اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی. بانی نے کہا القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے. یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ. القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے, واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے. القادر یونیورسٹی میں طلباء کارٹون دیکھتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ. کہا سیاست سے مذہب کو دور رکھیں. کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ تحریک انصاف اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے. کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنانا جائز ہے؟ عطا تارڑ نے علی امین گنڈا پور کو اچھا آدمی اور اپنا دوست قرار دے دیا. کہا کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی والوں کی مجبوری ہے, کیمرے کے پیچھے ہم سے شیر و شکر ہوتے ہیں. 26ویں ترمیم پر بھی ساتھ دیا, بعد میں جیل میں ڈانٹ کھائی. لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, کامیاب کوئی اور ہوتا ہے. اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں. مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. نااہل حکمران بتائے کیا کوئی علادین کا چراغ مل گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو, یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی. ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں بار بار کورم ٹوٹنے پر برہم. وزیر اعظم نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. تمام وزراء اراکین نون لیگ کو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی ہدایت. وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کو حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات پر اعتماد میں لے گئے. وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم. کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے. پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ایف ڈی آئی منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے. پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت مہنگے حج پر جانے والوں کی چھان بین کا فیصلہ. وزارت مذہبی امور نے 30 لاکھ سے زائد کا پیکج دینے والے عازمین کا حج سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا. ایف بی آر کو بھجوائے جائیں گے. ایف بی آر متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس کی چھان بین کرے گا. ایجنسیاں متعلقہ عازمین کے کرمنل اور دیگر ریکارڈز کا جائزہ لیں گی. 30 لاکھ سے زائد پیکج والی کمپنیاں حج پیکج کی تفصیلات فراہم کریں گی. کراچی میں پھر کورونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع. ڈاکٹروں کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے. کورونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں. اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی. کراچی کے علاقے لیاری میں میرا ناکا کے قریب سلنڈر پھٹ گیا. 10 افراد زخمی. زخمیوں میں 5 بچے 3 خواتین بھی شامل. تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس کا کہنا ہے سلنڈر ناقص تھا. ممکنہ طور پر گیس لیکیج ہو رہی تھی. ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا. نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا. کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند. مندوری کے مقام پر دھرنا جاری. بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی. کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ.
زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی. ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. حالیہ کے احتشام نے اسپین جانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ دیے تھے, جہاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے تھا. کشتی حادثے میں جہاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے. سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی بہتر مستقبل کے لیے موریتانیہ گئے تھے. FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے. انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ عرف رانا عثمان اور فہدی گجر نامزد. پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی. ISPR کے مطابق کموڈور عاصم سہیل ملک نے CTF 150 کی کمانڈ کموڈور راجرو وڈ کے حوالے کی. پاک بحریہ کے زیر قیادت ٹاسک فورس نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشنز کیے. نائجیریا میں آئل ٹینکر پھٹنے سے 60 افراد زندہ جل گئے, درجنوں جھلس کر زخمی. حکام نے بتایا آئل ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گیا. جیسے ہی لوگ ایندھن جمع کرنے پہنچے, ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر تباہ کن دھماکے ہونے لگے, جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی. بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملے کی تحقیقات. پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو چھتیس گڑھ میں ٹرین سے حراست میں لیا گیا. مشتبہ شخص سیف علی خان کے رہائشی علاقے میں بھی دیکھا گیا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیف علی خان کو 2 سے 3 دن میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. واشنگٹن میں نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات حامیوں سے خطاب کریں گے. کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں. بارڈرز ٹام ہیومن کہتے ہیں کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک, ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے. لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کے انتخابی وعدے پر عمل ہوگا. وینیو ملتان, اسپنر ساجد اور نعمان, حریف بیٹرز حیران پریشان. پاکستان کے اسپن ٹوئنز نے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی, ایک سیشن بھی ٹکنے نہ دیا. آپس میں 9 وکٹیں بانٹ کر اننگز 137 پر سمیٹ دی. دوسری اننگز میں پاکستان کے 3 وکٹ پر 109 رنز, مجموعی برتری 202 رنز تک پہنچ گئی. کامران غلام 6 اور سعود 2 رنز بنا کر کریز پر موجود. شان مسعود 52, بابر اعظم 5 اور محمد حریرہ 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. 5 وکٹیں میں لوں گا, جشن بابر اور رضوان منائیں گے. اسپنر ساجد خان نے دوسرے اننگز کا پلان بتا دیا. کہا کوشش ہوگی 5 کھلاڑی آؤٹ کروں. بابر رضوان سے بھی کہوں گا میری طرح جشن منائیں. کوئی جشن کا انداز کاپی کرے تو اچھا لگتا ہے. بچے اور تماشائی بھی میرے انداز کی نقل کرتے ہیں. ویسٹ انڈین اسپنر نے بھی کہا ہے آپ کا سٹائل کاپی کروں گا. بھارت نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. روہت شرما ٹیم کی قیادت کریں گے. پیسر محمد شامی کی ٹیم میں واپسی. جسپریت بمراہ, وراٹ کوہلی, شبمن گل, KL راہل ٹیم کا حصہ. پانڈیا, اکشر پٹیل, رشبھ پنت, جڈیجا بھی اسکواڈ میں شامل. میگا ایونٹ 19 فروری سے شروع ہوگا. اور کراچی ایکسپو میں میرا برانڈ پاکستان نمائش. 400 سے زائد پاکستانی مصنوعات کے سٹالز لگائے. نمائش آج بھی جاری رہے گی. نمائش کے دوران فروخت ہونے والی مصنوعات پر منافع اہل غزہ کو دیا جائے گا.